من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ پھر اس محفل کو سجانے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں اپنے ذکر اپنی یاد کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کی رحمت کے بغیر ہی ممکن نہیں۔ آج کی اس محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا جاتا ہے اور میں تلاوت کے لیے عرفان بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ عرفان بیٹے قرآن مجید پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو اس اجر کثیر عطا فرمائے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذیشان بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہ عقیدت پیش کریں کہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید فلا تزکوا انفسکم هو عالم بمن اتقى صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ عاجز گناہگار بندے نے اللہ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے، آپ سب کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نجم کی آیت مبارکہ ہے جس کے ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا لہٰذا تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ، وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ارشاد میں یہ حکم فرمایا کہ ہم اپنے لیے درجات خود ہی تقسیم کر لیتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو خود ہی
ایک دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم بڑے متقی ہیں، اور اس نتیجے میں ہمارے باطن کے اوپر کچھ اثر ظاہر ہوتا ہے کہ ان دعووں کو خود سے نہ کر لو کہ ہم پاک ہیں، ہم متقی ہیں، ہم پاکیزہ ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا کون ہے۔ اس پیغام میں للہیت کا پیغام بھی ہے کہ اخلاص اس چیز سے بالا تر ہے کہ ہم اپنے مرتبے خود ڈیفائن کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو پاک ڈکلیئر نہ کرو۔ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس امارہ کو بری خصلتوں سے پاک کرنا ہے۔ اپنے دل کے اندر جو برائیاں ہیں، جو باطن کی برائیاں ہیں، جس میں حسد ہے، یہ انسان کے اندر ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں حب جاہ، یعنی دوسروں کے اوپر اپنا سکہ جمانا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ سیلف ڈکلیریشن بندہ تبھی کرتا ہے نا، اپنے آپ کو پاکیزہ تبھی ڈکلیئر کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے حب جاہ، یعنی وہ پسند کرتا ہے کہ لوگوں کے اوپر میرا سکہ جمے، لوگ میرے مرتبے کو پہچانے، لوگ میری علمی حیثیت کو جان جائیں، لوگ میری خاندانی حیثیت کو جان جائیں، لوگ میری سیاسی حیثیت کو جان جائیں۔ لوگوں کے اندر سکہ جمانے کی جو بیماری ہے، یہ اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ خود اپنے آپ کو پاکیزہ ڈکلیئر نہ کرو، لوگوں کے اندر یہ ثابت نہ کرتے پھرو کہ میں اعلیٰ نسب والا ہوں، میں اعلیٰ علم والا ہوں، میں اعلیٰ تعلقات والا ہوں، میں اعلیٰ خاندان والا ہوں، میں اعلیٰ تقوی والا ہوں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون کتنا متقی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں، دو بھوکے بھیڑیے کی خصلت کیا ہے کہ وہ بکریوں کو کھاتا ہے، اور حضور نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے، یعنی وہ جانور کی بالعموم جانور کی طبع یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی ضرورت کے تحت شکار کرتا ہے، جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ شکار کرتا ہے۔ انسان تو شوق کے لیے بھی شکار کرتا ہے نا، پاس ٹائم کرنے کے لیے شکار پہ چلا جاتا ہے، کھانے کے لیے میسر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے چلو کچھ اور لے آتے ہیں، شوقیہ، ہم شوقیہ شاپنگ بھی کر لیتے ہیں، ہمارے پاس گھر کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، بس ہمیں کلر پسند نہیں آ رہا تھا، ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے مگر کلر پسند نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں نیا کلر لے آئیں۔ تو انسان تو ایسا حریص ہے کہ وہ اپنے ذائقے تبدیل کرنے کے لیے بہت سارے کام کرتا ہے، مگر جانور اپنی ضرورت کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو بھوکے بھیڑیے کی ضرورت ہے کہ وہ بکریوں کو کھائے، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں اتنا فساد نہیں مچاتے جتنا انسان کے ایمان میں فساد حب مال اور حب جاہ مچاتی ہے۔ یعنی ایمان، بھوکے بھیڑیا اگر چھوڑ دیے جائے نا بکریوں کے گلے میں تو وہ کبھی ایک کو پھاڑتا ہے، کبھی دوسری کو پھاڑتا ہے، کبھی تیسری کو پھاڑتا ہے، اس کو ہرس ہوتی ہے، وہ اس ہرس میں بکریوں کو کھاتا کم اور خراب زیادہ کرتا ہے، زخمی زیادہ کرتا ہے۔ تو حضور نے یہ تمثیل اس لیے فرمائی کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں اتنا نقصان فساد نہیں پھیلائیں گے جتنا انسان کے ایمان میں فساد، یہ دو حب جاہ اور حب مال کی چاہت اور لوگوں کے اندر اپنا سکہ جمانے کی چاہت، اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کی چاہت، یہ دو چاہتے انسان کے ایمان کو اس سے زیادہ برباد کرتے ہیں۔ معلوم چلا کہ ایک حب مال ہرس کا نتیجہ ہے، ہرس پیدا کر دیتی ہے۔
حب مال فنا ہونے کا خوف پیدا کر دیتی ہے. جب بندے کو مال کی محبت ہوتی ہے تو وہ اللہ کی راہ میں نہیں نکلنا چاہتا. وہ کہتا ہے میرا مال ضائع ہو جائے گا, لوگ میرے مال کو نقصان پہنچائیں گے. وہ تمام رشتوں کو پس پشت رکھ دیتا ہے. اسے مال سے محبت ہوتی ہے, وہ صلہ رحمی کرنے کا عادی نہیں ہوتا. مال کی محبت ایک الگ دشمن ہے ایمان کا, اس کے اپنے اثرات ہیں. اور حب جاہ ایمان کو خراب کرنے والی یہ دوسری چیز. یہ اصل میں یہ جو لوگوں کے اندر سکہ جمانے کی چاہت ہے نا, یہ بہت ساری اور بیماریوں کو جنم دیتی ہے. لوگوں کے اندر اپنی دھاک بٹانے کی جو چاہت ہے, اپنا سکہ جمانے کی, اپنی برتری ثابت کرنے کی, لوگوں سے اپنی تعریف سننے کی, یہ مجموعہ ہے بہت ساری بیماریوں کا. یہ بہت ساری باطنی بیماریوں کو جنم دیتی ہے. یہ ایک پورا پیکیج ہے. یہ جو حب جاہ ہے نا, یہ ایک پورا پیکیج ہے. اس پیکیج کے جب یہ بیماری بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے نا کہ لوگوں کے اندر میرا چرچا ہو جائے, لوگ میری تعظیم کرنے لگیں, لوگ میری علمی حیثیت کو جان لیں, لوگ میری خاندانی اعلیٰ نسبی کو جان لیں, لوگ میرے معاملے کو جانیں کہ میں بڑا متقی ہوں. تو یہ جو شوق ہے نا, یہ جملہ بیماریوں کو لے کر آتا ہے باطن کے اندر. اس بیماریاں اکٹھی کر لیتا ہے. اور یہ کیا اس بیماری پیدا کرتا ہے؟ سب سے پہلے بیماری یہ پیدا کرتا ہے ریاکاری. انسان تو انسان ہے, وہ کبھی کمزور ہو جاتا ہے, کبھی کمزوری کا مظاہرہ ہوتا ہے اس میں سے, کبھی اس سے کوئی کمزوری صادر ہو جاتی ہے, کبھی وہ قوت والا ہو جاتا ہے. مگر جس کو حب جاہ ہوتی ہے نا, وہ اپنی کمزوری کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا. اسے لگتا ہے کہ میری کمزوری ظاہر ہوگی تو لوگوں پر میرا سکہ نہیں بیٹھے گا, لہٰذا وہ کیا کرتا ہے, ریاکاری کرنے لگ جاتا ہے. وہ اپنے ہر حال کو ایسا بیان کرتا ہے کہ میرا ہر حال میں بڑا نیک ہوں, میرے پر کوئی ایسی کیفیت نہیں آتی جس میں میں کمزوری کا مظاہرہ کرتا ہوں, میں بڑا مضبوط دلیر آدمی ہوں. اور وہ کیا کرتا ہے, ریاکاری کرنے لگ جاتا ہے. حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے پاس ایک آپ کے زمانے میں شخص تھا. وہ آپ کے پاس مرید ہونے سے پہلے, آپ کے پاس بیٹھنے سے پہلے وہ بڑی نیکیاں کرنے لگ گیا, نمازیں پڑھنے لگ گیا. مگر جو وہ نمازیں پڑھتا, لوگوں کو اپنی نمازیں دکھاتا, اپنی عبادتیں دکھاتا, تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے چلا رہا ہوتا, جہاں سے دکھتا تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوتی کہ لوگ مجھے سمجھیں کہ میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والا ہوں, لوگوں کے سامنے بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا, بڑے رو رو کے دعائیں کرتا. وہ جس قدر یہ عمل کرتا اتنا ہی لوگوں میں مشہور ہوتا جاتا کہ یہ ریاکار ہے, اتنا ہی لوگ اس کی ریاکاری سے آگاہ ہونے جاتے. اس کی ساری عبادت کا جو مطمع نظر چونکہ لوگ تھے, حب جاہ تھی کہ لوگ مجھے نیک سمجھے, لوگوں پہ میرا سکہ بیٹھ جائے, وہ اتنا ہی زیادہ لوگوں میں مشہور ہوتا ہے کہ یہ ریاکار ہے. بلاخر تنگ آ کر وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا, عرض کی حضرت آپ بھی نیکی کرتے ہیں, آپ بھی اللہ اللہ کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, لوگ آپ کے متعلق یہ رائے نہیں رکھتے, اور میں ایسا کرتا ہوں تو لوگ میرے متعلق کہتے ہیں کہ میں ریاکار ہوں. آپ نے فرمایا بندہ خدا, میں تجھے سکھاتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے قبول کیا جاتا ہے معاملہ. اگر تو یہ عبادت اللہ کے لیے کرنے لگ جائے گا, اللہ تیری محبت کا اعلان فرشتوں میں فرما دے گا. جبریل امین فرشتوں میں اعلان فرمائیں گے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے, اس سے محبت کرو.
پھر فرشتے اہل آسمان اہل زمین میں اعلان کریں گے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم اس سے محبت کرو، تو یہ کام اللہ کے لیے کر، پھر دیکھ، ایک ہفتہ ایسے کر کے دیکھ، فرق پڑتا ہے تو پھر بتا۔ روایت میں لکھا ہے کہ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا، اس نے اللہ کے لیے وہی عبادت کرنی شروع کی جو وہ پہلے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا، اب وہ فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے لگا۔ چند ہی دنوں میں وہ نیک و زاہد مشہور ہونے لگا۔ اس کے زہد و تقوی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے زمین میں کر دیا۔ تو سب سے پہلے حب جاہ جو بیماری پیدا کرتی ہے نا، وہ کرتی ہے ریاکاری، اور اس کے دل سے اخلاص نکل جاتا ہے، اخلاص نکل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ کے پاس بینک بیلنس ہوا، آپ کا بینک بیلنس کا کبھی کوئی بندہ آ کے لوگوں میں بیٹھ کر مجلس میں اعلان کرتا ہے کہ میرے پاس بینک اکاؤنٹ میں اتنے لاکھ ڈالر پڑے ہوئے؟ کبھی کسی کو آپ نے دیکھا کرتے ہوئے؟ کوئی نہیں۔ کبھی کسی نے اشتہار لگایا ہو، کبھی کسی نے آ کے کہا ہو کہ میرے اتنے گھر ہیں، میں اتنی پراپرٹی اون کرتا ہوں، کبھی کسی نے بتایا؟ نہیں بتاتا۔ اپنے ذاتی اثاثہ جات، اپنے پرسنل ایسٹس کا اعلان بندہ کوئی بھی نہیں کرتا، چاہتا ہے کہ چھپا رہے۔ لیکن مسجد میں $100 دے دیے، اللہ کی راہ میں $50 دے دیے، بندہ چاہتا ہے کہ اس کا اعلان ہو، سب لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے اتنے پیسے دیے۔ آپ بتائیے کیا یہ اخلاص ہے؟ جو کام، جو پیسے اللہ کے لیے دیے تھے وہ تو چاہیے تھے چھپاتا، اسے اللہ کے پاس جمع کراتا، لیکن جو پیسے ہم نے بینک میں جمع کرائے ہوتے ہیں ہم اس کو تو چھپا کے رکھتے ہیں۔ جو پیسے اللہ کے پاس جمع کراتے ہیں چاہتے ہیں کہ ساری دنیا مجھے جان لے کہ میں نے اللہ کے لیے جمع کرائے۔ یہ ہے حب جاہ، یہ دنیا کی محبت ہے۔ جو کام اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنی مشہوری کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی نیکی کا اعلان چاہتے ہیں کہ میں نیکی کروں تو لوگوں کو پتہ چل جائے۔ کتنی باتیں ہم گھر میں کرتے ہیں، کبھی کسی بات کا اعلان باہر جا کے کرتے ہیں کہ میرے گھر میں یہ باتیں ہوئی، مگر جس رات تہجد پڑھ لیتے ہیں صبح اعلان کرنا ضروری سمجھتے ہیں، کسی کو بتاتے ہیں کہ آج ہم نے تہجد پڑھی تھی۔ ہم ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کرتے ہیں اس کا اعلان چاہتے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہو، لوگ جانے کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کرتا ہوں، حالانکہ جس نے جاننا تھا اس نے تو جان لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک جنگ پر تشریف لے کر، مجھے اس کا نام ذہن میں نہیں رہا، آپ غالباً مصر کی جنگ تھی، اس میں ایک شہر کے اوپر حملہ کیا مسلمانوں نے، اور اس شہر کا جو، اس علاقے کا جو بادشاہ تھا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جو تاج پہنتا ہے اس میں بڑے قیمتی ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، بہت مہنگا قیمتی تاج ہے۔ تو جب اس شہر کو فتح کر لیا گیا، اس ریاست کو فتح کر لیا گیا، تو اعلان ہو گیا کہ اس بادشاہ کا جو تاج ہے وہ نہ گم ہونے پائے، کہ وہ ہم مسلمانوں کو جو مال غنیمت ملے گا، مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہوگا، وہ بڑا قیمتی تاج ہے، اس کو تلاش کیا جائے۔ صحابہ کرام اس کو تلاش کرنے میں لگ گئے۔ جنگ ختم ہو گئی، شام کا وقت تھا، ریگستانی علاقہ تھا، ہونے لگ گیا، تلاش ہوئی اس کی کہ اس کا تاج ڈھونڈا جائے۔ بادشاہ کی لاش تو مل گئی پر اس پہ سر پہ تاج نہیں تھا، اس کے تاج کو ڈھونڈا گیا۔ جب وہ تاج نہیں ملا تو صحابہ کرام نے کہا کہ چھوڑو، دفع کرو اس کو، اللہ کی مرضی، نہیں ملتا تو نہ سے، ہم کو اس کے پیچھے تو مرے پڑے ہیں، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی، کافی ہے۔ تمام لوگ اپنے اپنے خیموں کے اندر چلے گئے، کمانڈر جو حضرت سعد بن ابی وقاص تھے وہ بھی چلے گئے۔ غالباً جنگ قادسیہ تھی،
جب وہ چلے گئے تو ابھی سوئے نہیں تھے آپ، اپنے خیمے میں دیا روشن تھا کہ آپ کے خیمے کے بعد کسی نے آواز دی کہ اے سپہ سالار، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں اجازت دیں کہ میں اندر آ کر، آپ نے اجازت دے دی۔ تو ایک شخص آیا، اس کے چہرے پر نقاب تھا اور اس نے لا کر وہ بادشاہ کا وہ جو قیمتی تاج تھا، کراؤن تھا، وہ اس کے پاؤں میں رکھ دیا، آپ کے پاؤں کے پاس آ کے رکھ دیا۔ تو آپ نے دیکھا، اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا کہ یہ لانے والا کون ہے؟ آپ کا ایک مجاہد تھا، سپاہی تھا، صحابی تھا، مگر انہوں نے اپنا نقاب لگا کے چہرہ چھپایا ہوا تھا، ان کے کپڑوں کے اندر پیوند لگے تھے۔ پوچھا کہ یہ تمہیں کیسے ملا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں بھی اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا، میرے گھوڑے سے ریت میں ٹھوکر لگی تو میں اس پہ روشنی ڈلی تو مجھے یہ نظر آ گیا، میں نے اٹھا اور لا کے آپ کی خدمت پیش کر دی۔ اب آپ نے فرمایا تو اتنا غریب ہے، تیرا کیا حال ہے؟ تو عرض کرنے لگے کہ میرے 8 بچے ہیں اور صرف ایک دن کی خوراک کھانا ان کے پاس تھا جب میں جہاد کے لیے نکلا تھا، اور اپنے ایک دوست کو قرض حسنہ کے طور پر ان سے کہہ گیا تھا کہ ان میرے بچوں کو قرض حسنہ کے طور پہ جو ضرورت ہو دیتے رہنا۔ یہ مالی کیفیت ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تو اس کو رکھ لیتا، اس کی تو تلاش بھی بند ہو گئی تھی، یہ تیرے کام آ جاتا، تو نے اس کو رکھا کیوں نہیں؟ تو عرض کرنے لگے کہ اے سعد، میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے۔ پھر وہ جانے لگے تو آپ نے پوچھا کہ اپنا نام، اپنا قبیلہ کچھ تو مجھے بتا دو۔ تو انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، اسی طرح رک کر انہوں نے یہ جواب دیا، سعد میں نے تجھے بتایا کہ میں نے یہ اللہ کے لیے کیا ہے، اور وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرا قبیلہ بھی جانتا ہے۔ یہ کام میں نے تمہارے لیے نہیں کیا کہ تم مجھے جان جاؤ کہ میں کوئی یہ آنیسٹی، یہ دیانتداری کرنے والا بندہ ہوں۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ حضرات فرماتے ہیں ساری زندگی اس صحابی کے یہ لفظ میرے کانوں میں گونجتے رہے، جو اخلاص سے اللہ کے لیے کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، مگر ہم اللہ کے لیے کام ایسے کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جانیں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ جاننے والا تو جانتا تھا، وہ میرا نام بھی جانتا تھا، میرے والد کا نام بھی جانتا تھا، میرے سارا نسب جانتا تھا، اسی نے مجھے اجر عطا کرنا ہے۔ مگر ہمارے حال کا ہمارے یہ احوال ہیں کہ ہم لوگوں میں اعلان کرانا پسند کرتے ہیں کہ لوگوں کو معلوم چلے کہ ہم نے کتنا کیا ہے۔ حب جا، لوگوں کے اندر اپنا سکہ جمانا، یہ سب سے پہلے کیا کام کرتا ہے؟ اخلاص کو آپ کے دل سے رخصت کر دیتا ہے اور آپ کے اندر ریاکاری کو جگہ دے دیتا ہے۔ کچھ یاد رکھیے، ریاکاری شرک اصغر ہے۔ ریاکاری شرک اصغر ہے، کیونکہ بندے کا مطمع نظر لوگ بن جاتے ہیں، مخلوق بن جاتی ہے۔ وہ اپنی نیکی کے کام، عبادت کے کام مخلوق کو دکھانے کے لیے کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا۔ تو سب سے پہلے وہ اخلاص کو بے جا رخصت کرتی ہے دل سے اور ریاکاری کو جنم دیتی ہے۔ پھر دوسری جس عادت میں یہ حب جا ملوث کرتی ہے وہ ہے غیبت۔ غیبت حب جا ہی کا ایک شاخسانہ ہے، یعنی ایک رزلٹ ہے حب جا کا غیبت۔ بالعموم غیبت کیوں کی جاتی ہے؟ دیکھنے میں یہی آیا ہے، غیبت کے جو پس منظر ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک اور صاف ظاہر کرنا، یعنی اپنے آپ کو درست ظاہر کرنا کہ میں رائے راست پر ہوں، میں حق پر ہوں، اور دوسرا غلط ہے۔ یہ حب جا اپنا سکہ جمانا چاہتے ہیں، اپنے
اپنے آپ کو راہ راست پر ثابت کرنے کے لیے ہم غیبت میں ملوث ہوتے ہیں. کبھی یہ غصے کی شکل میں ایسا کرتے ہیں، اور کبھی ہم اپنا سکہ جمانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. غصے کی شکل میں بھی یہ ہو جائے کہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم کسی کی غیبت، کسی کی برائی کرتے ہیں، اپنے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں یہ ثابت ہو جائے کہ میں درست ہوں، میں راہ راست پر ہوں، میں حق پر ہوں، اور وہ دوسرا جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ غلط ہے. لاجانی ہوگی اگر اس کے علاوہ کوئی ہوگی غیبت، مگر اپنا سکہ جمانے کے لیے ہم دوسروں کی غیبت کرتے ہیں. یہ غیبت کا عادی بنا دیتی ہے. غیبت تو ایسی چیز ہے، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے. آپ نے ہر صحابہ کرام کی ٹولیاں بنا دی کہ ہر 2 بندے کے ساتھ ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ پہلے سفر کر کے آگے جائیں گے، اور آگے جا کر تو وہ ان کے لیے پڑاؤ کا انتظام کریں گے. تو قافلہ اس طرح چلتا تھا، کچھ لوگ پہلے چلے جاتے تھے، وہ اگلے پڑاؤ کی جگہ پہ انتظامات کرتے تھے کھانے پینے کے. جب تک دوسرا قافلہ پہنچتا تھا وہ وہاں پر پڑاؤ کرتا تھا، وہ جو لوگ تھے وہ آگے اگلے پڑاؤ پہ چلے جاتے تھے. تو اس طرح یہ قافلے موو کیا کرتے تھے. تو پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی 2 صحابہ کے ساتھ لگ گئی، 2 لوگوں کے ساتھ لگ گئی. حضرت سلمان فارسی ایک پڑاؤ کے آگے پہنچے تو وہ کچھ انتظام نہیں کر سکتے. جب قافلہ سارا پہنچا وہاں پر تو ان دونوں لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تو ان کا کہ یار میں انتظام نہیں کر سکا، کچھ ہوا نہیں ہے. تو ان کو بڑا غصہ آیا دونوں کو. انہوں نے کہا جائیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سالن لے کر آئیں، کچھ ہم کھائیں. حضرت سلمان فارسی کھانا لینے کے لیے حضور علیہ السلام سے کچھ عنایت لینے کے لیے چلے گئے. پیچھے سے دونوں میں کی آپ میں بات ہوئی کہ یہ تو ایسے ہے کہ ان کو اگر جاری کنویں کے اوپر بٹھا دیا جائے تو اس کو خشک کر دیں گے، یعنی سارے ریسورسز کھا جائیں گے. کچھ کرتے نہیں. جب حضور علیہ السلام کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ پہنچے، حضور نے فرمایا وہ تو کھانا کھا چکے ہیں. حضرت سلمان فارسی نے کوئی آگے سے سوال نہیں کیا، واپس آ گئے. انہوں نے حضور علیہ السلام کی وہ بات پہنچا دی کہ حضور فرماتے ہیں آپ لوگ تو کھانا کھا چکے ہیں، پھر کیوں ایسا کیا آپ مانگ رہے ہیں سالن؟ وہ کہنے لگے کہ واللہ یہ کہ ہم نے نہیں کھانا کھایا. پھر وہ تینوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف حاضر ہو گئے. انہوں نے عرض کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کھانا نہیں کھایا. تو حضور نے فرمایا کہ جب یہ سلمان آئے تھے تم نے اپنے بھائی کا گوشت تو کھایا ہے، یعنی غیبت تو کی ہے. پھر جب انہوں نے کہہ کی حضور نے فرمایا الٹی کرو تو ان کے منہ سے گوشت کے لطفے نکلے. یہ ہے غیبت. اور یہ حب جا، اپنا سکہ جمانا، اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھنا، لوگوں کے اندر اپنے آپ کو برتر اور بالا ثابت کرنا، یہ غیبت پر ڈال دیتا ہے بندے کو. پھر انسان کے اندر تکبر جگہ پکڑ لیتی ہے. پھر انسان کے اوپر تکبر گرفت کر لیتی ہے جب اس کے اندر حب جا آتی ہے. یہ حب جا میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ پورا ایک برائیوں کا پیکج ہے. یہ حب جا بہت ساری دل کے اندر باطن کی بیماریاں لے کر آتا ہے. پھر تکبر پیدا ہونے چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں برتر ہوں، میں لوگوں سے بہتر ہوں. پھر اس تکبر کے نتیجے میں اس کے لیے غلطی کا اعتراف کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چھوڑ دیتا ہے. پھر وہ اپنی غلطیوں پر ہٹ دھرم ہو جاتا ہے. ان غلطیوں پر ایڈمنٹلی، اسٹرکٹلی ان کو جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیفینڈ کرنے لگتا ہے کہ یہ میں نے صحیح کیا. جب بندہ اپنی غلطی ماننا چھوڑتا ہے تو وہ علم سے بے بہرا ہو جاتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ آدھا علم یہ ہے کہ بندہ اعتراف کر لے کہ میں نہیں جانتا. تو پھر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا بندہ چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اپنی غلطی کو ڈیفینڈ کرتا ہے. نتیجتاً
وہ استغفار سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ حب جا کتنی بیماریاں اکٹھی کر کے لے کر آتی ہے اپنے دل کے اندر، اور تکبر تو اللہ کی چادر ہے، جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کی گردن توڑ دیتا ہے، تکبر کا شکار ہونے لگتا ہے، اس کو لوگ نظر آتے ہیں کہ یہ مجھ سے نیچ ہے، مجھ سے کم ظرف ہے، کم علم ہے، کم حیثیت ہے، یہ تکبر اسے بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس حب جا کا علاج، یہ حب جا کا علاج، اس حب جا کو پہچاننا بھی بڑا مشکل ہے کہ میرے اندر یہ خواہش ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر اس کی آشنائی ہوتی ہے، یعنی اس کی ڈائگنوسس، اس کی تشخیص اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر ہوتی ہے۔ اللہ والے معلوم کرتے ہیں کہ یہ حب جا کا شکار ہے کہ نہیں۔ حب جا، جیسے میں نے عرض کی، یاد رکھیے کہ یہ کمپلیٹ برائی کا پیکیج ہے، باطنی بیماریوں کا پیکیج ہے یہ حب جا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت پائے کے عالم، حجت الاسلام، آپ کا کلام ایک حجت ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ میرے باطن کی بیماریاں میرا جان نہیں چھوڑ رہی، علم تو میں نے بہت حاصل کر لیا، بہت بڑا عالم بن گیا، سلطانوں کے دربار تک رسائی ہو گئی، بڑا شہرہ تھا، بڑی مشہور تھے آپ، اب آپ کو پریشانی یہ لاحق تھی کہ میرے باطن کی بیماریاں، میں دل میں وہ بیماریوں کو محسوس کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ اپنے بھائی کے پیچھے نماز ادا کرنے لگے تو آپ کے بھائی بڑی اچھی تلاوت کر رہے تھے، تو آپ نے ان کے پیچھے نماز چھوڑ دی اور اپنی والدہ سے کہا کہ میں اس کے پیچھے اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ یہ جب تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل میں لوگوں کی تعریف مقصد ہوتی ہے کہ لوگ میری تلاوت کی، میری قرات کی تعریف کریں، مقصد اس کا قرات نہیں ہوتا، یہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر پڑھنے کی کیفیت میں یہ سوچ کر کہ میں اللہ کی بارگاہ میں تلاوت کر رہا ہوں، یعنی ایسا نہیں کرتا، بلکہ اس کے دل میں جتنی دیر یہ تلاوت کرتا ہے، قرات کرتا ہے، اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ میری قرات کو پسند کریں، لوگ کہیں کہ یہ بہت اچھا قاری ہے، بڑا اچھا تلفظ ہے اس کا، اس لیے اس کا رب کی طرف دھیان نہیں ہوتا، اس لیے میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ تو جب اس کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا ہوتا تیرا بھی تو اس کے دل کی طرف دھیان ہوتا ہے، اللہ کی طرف دھیان نہیں ہوتا، تو خود بھی تو اپنے بھائی کے دل کی طرف نگاہ کیے بیٹھا ہے، تو اللہ کی طرف سوچنے والا نہیں۔ تو آپ کو اپنے دل کی بیماریوں کی فکر لاحق ہوئی، تو آپ بڑے مدرسے کے عالم تھے، آپ نے سوچا کہ کیا کروں، آپ نے حضرت بو علی فارمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، ہمارے سلسلے کے پیرانے کبار میں سے، خواجہ خواجگان میں سے، ان کے بارے میں سنا تو سوچا کہ میں ان کی خدمت میں جاؤں۔ وہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی ان کی، اس مسجد کے امام تھے، چھوٹے علاقے کی مسجد، وہ نماز بھی پڑھایا کرتے تھے اور اپنی مسجد میں لوگ جو آیا کرتے ان کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھ دیتے کہ یہ جب واپس جائیں گے تو ان کو جوتیاں ان کو سیدھی ملیں، ان کو تردد نہ ہو، تکلیف نہ ہو ان کو جوتیاں پہننے میں۔ تو جب مسجد میں آیا کرتے لوگ، وہ ان کی امام صاحب خود جوتیاں ٹھیک کر دیتے، مسجد میں جھاڑو لگاتے، خود مسجد کی خدمت کیا کرتے۔ تو ان کے اللہ اللہ کرنے کا، ان کے ظاہر باشرہ تھا، باطن با خدا ہونے کی کا شعرہ ان تک پہنچا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تک۔ تو آپ نے سوچا کہ میں ان سے جاتا ہوں اور اپنے باطن کی بیماریوں کا پوچھتا ہوں کہ میں اس کا حل کیا کروں۔
رات گزر گئی، رات کے اندھیرے میں آپ حضرت ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور عرض کی کہ حضرت میرے دل کی بیماریاں ہیں، میں ان دل کی بیماریوں کا علاج تلاش کرنے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ والے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مجھے بھی کوئی حل تجویز فرمائیں۔ حضرت ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سعدی غزالی تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، غزالی تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم میرے پاس آئے بھی ہو تو رات کے اندھیرے میں آئے ہو کہ کوئی یہ نہ دیکھ لے کہ اتنا بڑا عالم اس چھوٹے سے مولوی کے پاس آیا ہے۔ بے جا یہ بہت سارے کاموں سے روک دیتی ہے، یہ ہدایت اور حقیقت کے سفر سے بندے کو روک لیتی ہے، یہ بندے کو ایسا مبتلا کر دیتی ہے اس دھوکے میں اس کا علاج ممکن نہیں رہتا۔ تم آئے ہو میرے پاس اپنی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے حاصل کریں، وہ بھی رات کے اندھیرے میں کہ کوئی لوگ دیکھ نہ لے، کہیں صبح لوگ یہ نہ کہتے کہ غزالی تو فلاں بابا جی کے پاس جاتا ہے۔ اگر تو نے اپنے دل کی بیماریوں کا علاج تلاش کرنا ہے غزالی تو دن کو آنا، روشنی میں لوگوں کے سامنے میرے پاس آنا۔ یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اللہ والے علاج کرتے ہیں سو بے جا کا، گھر بیٹھے بے جا کا علاج نہیں ہوتا، گھر بیٹھے یہ بیماری بڑھ جاتی ہے، اللہ والے علاج کرتے ہیں۔ صبح جانے کی ہمت نہیں ہوئی کہ لوگوں کے سامنے جو جاؤں گا وہ کہیں گے غزالی خود اتنے علم والا اس چھوٹی مسجد کے مولوی کے پاس جاتا ہے، اس کو وہاں سے کیا ملے گا۔ کافی دن اسی مخمصے میں رہے کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، دن کی روشنی میں کیسے جاؤں کیسے جاؤں کیسے جاؤں، نہیں گئے۔ آخر کچھ عرصہ گزرا، وہ دل کی جنگ جاری رہی، ان کے بخت نے یاوری کی، مدد کی، طے ہو انہوں نے کر لیا کہ نہیں مجھے اپنی دل کی بیماریوں کو درست کرنا ہے۔ آپ نے اس مدرسے سے استعفیٰ دیا، ریزائن کیا اور چھوڑ کے حضرت ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ پہنچ کے ان کی مسجد میں چلے گئے، چھوٹی مسجد۔ کہا حضرت میں اپنے مدرسے سے استعفیٰ دے کر آ گیا ہوں، بس اب آپ ہی کے پاس بیٹھنا ہے، آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، دل کی بیماریوں کا یہ علاج چاہتا ہوں۔ بڑی مشکل آپ نے یہ قدم طے کیے۔ حضرت ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت فرمایا، ذکر کی تعلیم فرمائی اور ساتھ ایک کام لگا دیا۔ کام یہ لگا دیا غزالی یہ جو میری مسجد میں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں نا، تمہارا کام یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جیسی جماعت ختم ہو دعا بھی نہیں کرنی، اٹھ کے فوراً باہر جانا ہے، سب کی جوتیاں سیدھی کر کے آنی۔ یہ کام دے دیا، آپ نے یہی کام کرنا شروع کر دیا۔ نماز سے فارغ ہوتے فوراً اٹھ کے باہر جاتے، لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرتے کہ وہ آئیں گے تو وہ پہن کے جائیں، ان کو تکلیف نہ ہو جوتیاں ڈھونڈنے کی تلاش کرنا ہو، ترتیب سے سیدھی کر کے ان کی جوتیاں رکھ دیتے ان کے پہننے میں آسانی ہے۔ پہلا دن بڑا مشکل گزرا کہ میں اتنے بڑے مدرسے کا عالم، اتنا میرے پاس علم اور کام میں کر رہا ہوں، لوگوں کی جاہلوں کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہوں، جن کو نماز کے مسائل پتہ نہیں، مسجد میں تو آ جاتے ہیں لیکن نماز کے اذان کے مسائل سے معلوم نہ ہوں۔ بڑی مشکل گزرا۔ دوسرے دن اس مشکل میں تھوڑی کمی ہو گئی، تیسرے دن اور کمی ہوئی، کرتے کرتے نا دل سے یہ جان چھوٹ گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 سال یہی ڈیوٹی دی، 3 سال یہی جوتیاں سیدھے کرنے والا کام کیا اور ذکر کرتا، قرآن پاک پڑھتا، تعلیم اپنی حاصل کرتا، یعنی اپنا پڑھنا پڑھانے کا کام کرتے اور ذکر کرتے جو مرشد نے تعلیم کی تھی، اور یہ ڈیوٹی پابندی سے 3 سال انجام دی کہ نماز جماعت جیسے ہی فارغ ہوتے فوراً بعد جاتے، لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرتے۔ آپ کر کے دیکھ لیں،
کسی کی جوتی سیدھی کرتے وقت آپ کو بڑا نفس تنگ کرتا ہے کہ یار میں اس کے لیے یہ کام کروں، میں یہ کون ہوتا ہے؟ حب جاہ آپ کو برباد کر دیتی ہے، نہ آپ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے قابل رہ جاتے ہیں اور نہ ہی آپ تکبر سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں جب 3 سال گزر گئے تو میں اپنے مرشد کے پاس حضرت ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، حضرت کیا کوئی اور بھی مجھے کام عطا کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں غزالی، اب ایسے کرو کہ یہ جو مسجد کے ساتھ باہر والا کنواں ہے اس سے ڈول کھینچ کے بوڑھے لوگوں کو وضو کرایا کرو۔ اب یہ ڈیوٹی لگ گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 سال لوگوں کو وضو کرائے، 3 سال جوتیاں سیدھی کی تھیں، 3 سال وضو کرائے۔ 3 سال گزرے تو آپ فرماتے ہیں ایک دن بابا جی آئے، ایک بوڑھے بابا جی تھے، ان کو میں نے ڈول کھینچ کر کنویں سے پانی نکال کر ویل سے ان کو وضو کرایا۔ جب وضو کرا لیا میں نے ان کو، ان کے پاؤں دھونے کا وقت تھا تو بابا جی اس کنویں کی جو کناری دیوار بنی ہوتی ہے نا، کنویں کے ارد گرد کناری بنی ہوئی ہے، چھوٹی سی دیوار بنی ہوتی ہے، اس دیوار پر وہ چڑھ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ غزالی میرے پاؤں بھی تم ہی دھلا دو۔ حضرت امام غزالی نے ڈول کھینچا اور ان کے بابا جی کے جو بوڑھے تھے ان کے پاؤں دھلانے لگے۔ ایک پاؤں دھلایا تھا، دوسرا دھلانے لگے، بابا جی کا پاؤں لگا، وہ پانی کا ڈول گر گیا، سارا کیچڑ مچ گیا۔ فوراً حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اوہو یہ غلطی ہو گئی، انہوں نے پھر ڈول کنویں میں پھینکا، پانی کھینچا، پھر ان کے پاؤں دھلانے لگے۔ بابا جی نے جان کے پھر ٹھوکر ماری، پھر پانی گرا دیا، دوسری دفعہ بھی گر گیا، کیچڑ ان کے اوپر، پانی کے اوپر، ان کے اوپر گرا، انہوں نے پھر مسکرا کے پھر ڈول نکالا، پھر بابا جی کے پاؤں دھونے لگے۔ جب 3 دفعہ بابا جی نے ایسے کیا، اس کے بعد جب بابا جی کے پاؤں دھل گئے، وضو مکمل ہو گیا، بابا جی نے غصے سے امام غزالی کی طرف دیکھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کے آگے سے دیکھا۔ جب انہوں نے مسکرا کے آگے سے دیکھا، بابا جی تو اس کا غصے کا اظہار کر رہے تھے، تم سے وضو نہیں کرایا جا رہا، اور وہ مسکرا کے ایسے دیکھ رہے تھے کہ غلطی ہوگی معاف کر دیں۔ بابا جی اندر چلے گئے، اندر جا کے حضرت ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ کو ہاتھ پکڑ کے لے کر باہر آ گئے اور فرمانے لگے فارمدی غزالی اب پک گیا ہے، اب اس کے سائے میں لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پگڑی اتار کر حضرت امام غزالی کے سر پر رکھ دی اور فرمایا غزالی جا، اب اللہ کے بندوں کی خدمت کر، اب تیرے پاس جو بیٹھے گا وہ رب کو پائے گا، ایک وقت آئے گا کہ زمانہ تیرے نام کو یاد رکھے گا۔ یہ اللہ والے درست کرتے ہیں اس حب جاہ کو، پہچانتے بھی وہی ہیں۔ یہ حب جاہ ایسی نکمی چیز ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ اس میں بندہ اپنے آپ کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ جو حب جاہ ہے نا، اس میں بندہ اپنے آپ کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے، یعنی لوگ اپنے دل میں اس کو اچھا جانیں، لوگ اپنے دل میں اس کی قدر و قیمت بنائیں۔ وہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے لوگوں کے ہاتھوں میں، پھر وہ لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتا ہے۔ لوگ اس کو اپنی انگلیوں پہ نچاتے ہیں، کبھی خوشامد کی تو وہ ان کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ جب وہ خوشامد کیا جاتا ہے، حب جاہ جس کو ہوتی ہے، جب اس کی خوشامد کی جاتی ہے وہ ان کی خدمت میں لگ جاتا ہے، اور زیادہ محنت کرتا ہے کہ ہاں اب مجھے سکہ جم رہا ہے، اب یہ مجھے نیک سمجھ رہا ہے، اب میں اس پہ اپنی اچھی طرح دھار بٹھا لوں، اچھی طرح اس کو میں اس کے دل میں راسخ کر دوں کہ میں بڑے مرتبے والا ہوں۔ جس شخص کو حب جاہ ہوگی، جب اس کی خوشامد کی جائے گی وہ خدمت میں لگ جائے گا۔ اور بھلا بندے سے یہ سوچے، اللہ والے فرماتے ہیں بندہ یہ سوچے یار اگر یہ بندہ مجھے مان بھی گیا کہ میں بہت بڑا ہوں تو پھر اس کے بعد کیا ہو گیا؟ کیا یہ مجھے جنت میں لے کے جائے گا؟
یہ مجھے جہنم سے بچائے گا؟ نہ وہ جنت میں لے جا سکتا ہے بندہ، اور نہ ہی اس نے جہنم سے بچانا ہے۔ اگر اس نے اچھا سمجھ بھی لیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ میری محنت، میرا عمل تو اللہ کے لیے ہوتا، بچ جاتا، میں نے اس کے اندر اپنی اہمیت جگانے کے لیے یہ عمل کیا، تو اب اس کے بعد وہ مان گیا تو کیا ہوا؟ اللہ مان جائے تو بخت سنور جاتے ہیں، وہ بندہ مان گیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو خود میری طرح مجبور ہے، وہ تو خود اللہ کی رحمت کو تلاش کرے گا تو اللہ کی رحمت کو پائے گا، تو وہ نیکی کو پائے کی کوشش کرے گا، اللہ نے قبول کی تو جنت میں جائے گا، وہ تو خود مجبور ہے۔ اس نے اگر قبول کر لیا تو کیا ہوگا؟ لیکن یہ مخمصہ بندے کے ذہن میں چھایا رہتا ہے، للہیت دل میں نہیں آتی، اور ان جملہ بیماریوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ مگر جس طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بالآخر اس حب جا سے کیسے جان چھڑائی؟ اللہ والے کے پاس ہو کے بیٹھ گئے۔ ہم تو اللہ والوں کے پاس بھی جاتے ہیں نا تو 100 نخرے ہوتے ہیں۔ اللہ والے نے ہمیں پوچھا نہیں، ہم سے ہاتھ نہیں ملایا، ہمیں آگے نہیں بٹھایا، ہمیں پیچھے رہے، ہم سے ملاقات نہیں کی، ہمیں سینے سے نہیں لگایا۔ اللہ والے جو کہیں گے اپنی مرضی سے ہم بات مانیں گے۔ ایسے دلوں کے علاج نہیں ہوتے۔ اگر دلوں کا علاج کروانا ہے تو پھر اس طرح ہو کے بیٹھنا ہے کہ جو وہ کہیں وہ کریں، اگرچہ سمجھ نہیں آتا۔ پھر اپنے نفس کے اوپر قدم رکھیں۔ اگر میں اللہ والوں کے پاس جا کے بھی اپنے آپ کو یہی سمجھوں کہ میں سب سے بڑا فقیر ہوں، میں سب سے بڑا مرید ہوں، میں نے تو بڑے چندے دیے ہیں، اب مجھے اگلی سال میں بٹھایا جائے، میں تو بڑی خدمت کرنے والا ہوں، میرا نام لیا جائے، میں تو بڑی محنت کرنے والا ہوں، مجھے سٹیج پہ بٹھایا جائے، تو یہ حب جا جان سے نہیں چھوڑے گی، یہ دل سے نہیں نکلے گی۔ جب بندہ اپنے آپ کو مٹا کر نہیں بیٹھتا نا تو یہ بیماریاں جان نہیں چھوڑتی۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ بندہ جب اپنے مرشد کے پاس جائے تو ایسے جائے جیسے مردہ غسال یعنی نہلانے والے کے پاس ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے کسی میت کو نہلایا ہے؟ وہ مردے کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، نہ وہ بول سکتا ہے۔ وہ جو اس کو نہلانے والا ہے اس کا بازو اٹھاتا ہے تو وہ بازو اوپر ہو جاتا ہے، بازو لٹا دیتا ہے تو لٹا دیتا ہے، اس کو کروٹ دیتا ہے تو کروٹ ہو جاتی ہے، ادھر کروٹ دوسری طرف دیتا ہے دوسری طرف ہو جاتی ہے۔ اپنی مرضی سے مردہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں تو ایسے بیٹھیں جیسے مردہ اس غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر باطن کی صفائی ہوتی ہے، پھر یہ حب جا اور یہ کمپلیٹ باطن کی بیماریوں کا پیکج دل سے نکلتا ہے۔ ورنہ یہ ایسی ایسی بیماری ہے، حب جا کے اندر جو بیماریاں شامل ہیں یہ ایک ایک بیماری ایسی ہے کہ یہ قلب کو گرفت کیے ہوئے ہوتی ہے، یہ جان نہیں چھوڑتی۔ جان نکل جاتی ہے پر یہ جان نہیں چھوڑتی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ والوں کے اس راستے میں سیکھ سکیں، اس بیماری سے اپنی جان کو چھڑا سکیں۔ بحمدی تعالیٰ جس طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت میسر تھی، اور اس فیض ان کی مجلس سے آپ نے فیض کو پایا، بحمدی تعالیٰ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں بھی یہ مجلس حاصل ہے۔ حضرت ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے ہی ایک بزرگ، کامل و اکمل بزرگ، میرے پیر و مرشد سیدی پروفیسر محمد مقصود الہی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے سینہ مبارک میں وہی حضرت ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کا فیض ہے۔ آپ کی مجلس میں بھی یہ برکت ہے کہ آپ کی مجلس میں جو اپنے دل کی بیماریوں کو صاف کرنے کے لیے، ان سے علاج لینے کے لیے آتا ہے، مجلس میں بیٹھتا ہے، اللہ اس کے باطن کو مزکا و پاک کرتا ہے، پھر وہ اپنی پاکی کے دعوے نہیں کرتا پھرتا،
وہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے نا، ایمٹی ویسل میکس مچ نوائز، اردو میں کہتے ہیں تھوتا چنا باجے گنا، وہ زیادہ شور جو مچاتا ہے نا ڈھول ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، ڈھول کی آواز سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ اندر سے ایمٹی ہوتا ہے، ڈرم شور ہی اس لیے زیادہ ہوتا ہے۔ میرے مرشد کریم کے پاس جو آ کے بیٹھتا ہے اللہ اس کے باطن کو بھر دیتا ہے۔ پھر وہ اس آیت کریمہ کی میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اپنی پاکی کا دعویٰ نہ کرو، اللہ خوب جانتا ہے کون تقویٰ والے، وہ اس کی مصداق بن جاتا ہے۔ میرے پیر و مرشد کی صحبت کی برکت یہ ہے کہ باطن ایسے نیکیوں سے لبریز ہونے لگتا ہے، نیک عادات اس کے باطن میں آتی ہیں، وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے اعلان نہ کرنے میں میری بھلائی ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں نا جو میں زیادہ کرتا ہے نا بکرے کی طرح، پھر آخر میں وہ ذبح کر دیا جاتا ہے۔ جو خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ یہ دنیا ایسی نگری ہے، اس میں جتنا آپ شور مچائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ مصیبتوں کا شکار ہو جائیں گے۔ کیا ہے؟ میرے مرشد کریم کی برکت یہ ہے، ان کی مجلس کی برکت یہ ہے کہ انسان کو حقیقت نظر آنے لگتی ہے، اور آپ کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ یہ باطن کی بیماریاں دل سے نکل جاتی ہیں۔ میرے مرشد کریم دل کے ذکر کی اجازت عطا فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل کی پاکی کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ یہ دل کا ذکر اور مرشد کریم کی تربیت، مرشد کریم کی صحبت و مجلس اور ان کی تربیت، یہ وہ دوائیاں ہیں جس سے باطن کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں ذکر کرتا رہوں اور حرام کھاتا رہوں، میں ذکر کرتا رہوں اور بے حیائی کرتا رہوں، میں ذکر کرتا رہوں اور نبی علیہ السلام کی شریعت سے بے بہرا رہوں، میں ذکر کرتا رہوں اور نبی علیہ السلام کے طریقے سے چھوڑ کے چلتا رہوں، تو میں دھوکے میں ہوں، میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ کبھی ایک پیالے میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ ایک پیالے کے اندر اگر دودھ ڈالا جا رہا ہو تو آپ کیا پوچھیں گے، کیا بتائیں گے کہ اس پیالے کے اندر کیا ہے؟ دودھ ہے۔ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس دودھ کے پیالے کے اندر ساتھ پیشاب ڈالا جاتا رہا ہو تو آپ نہیں کہیں گے کہ یہ دودھ ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بھلے وہ دودھ مسلسل ڈالتے رہے اور پیشاب بھی اس میں آتا رہے، اگرچہ پیشاب کم تعداد میں ہو، دودھ آپ نے بہت زیادہ ڈالا، تھوڑا سا پیشاب بھی ڈال دیا، پھر بھی آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے، پھر بھی وہ چیز پاک نہیں ہے۔ یہ دل بھی اسی طرح کا پیالہ ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ اللہ اللہ کرتے رہیں اور اپنی زندگی کی ڈگر وہی رکھیں، بے حیائی ہے تو بے حیائی ہے، بے پردہ رہنا ہے تو بے پردہ رہنا ہے، حرام کھانا ہے تو حرام کھانا ہے، اگر اپنے حال کو نہیں بدلا تو پھر آپ اسی پیالے کی مانند ہے جس میں دودھ تو ڈالا جا رہا ہے مگر ساتھ میں پیشاب بھی ڈالا جا رہا ہے، پھر اس دل میں پاکی نہیں آنی۔ میرے مرشد کریم میں دل کا ذکر دیتے ہیں تاکہ دلوں کی پاکی کا انتظام ہو جائے، اس میں نور ڈلنے لگ جائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میرے مرشد کی صحبت اور ان کی تربیت، یہ وہ دوائیاں ہیں جو اس دل کے پیالے میں نور کو جمع رکھتی ہیں اور پیشاب اور غلاظت کو روکنے میں مددگار ہیں۔ جیسے ہی اس پیالے میں یہ گندی غلاظت آنا بند ہو جائے گی، پھر وہ جب دودھ سے لبریز ہوگا تو وہ قابل استعمال ہوگا، وہ دودھ ہی دودھ، نور ہی نور کہلائے گا۔ یہ میرے مرشد کریم کی صحبت اور ان کی تربیت۔ میرے مرشد کریم یہ دل کے ذکر کی اجازت فرماتے ہیں تاکہ یہ دل میں نور کا آنا میسر آئے۔ کیا کرنا ہے؟ ہر وقت کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے دل کی طرف، ذکر کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ اس دل کے ذکر کی اجازت میرے مرشد کریم عطا فرماتے ہیں، لیکن میرے مرشد پاک نے لوگوں کی آسانی کے لیے مجھ ناچیز کو یہ اجازت عطا فرمائی کہ میں حضرت صاحب کی طرف سے دل کے ذکر کی اجازت لوگوں تک آگے پہنچا دوں۔ تمام حاضرین مجلس کو
سامعین کو، سننے والوں کو دل کے ذکر کی اجازت۔ میرے مرشد کریم کا یہ تحفہ آپ تک پہنچ گیا، اب یہ کرنا کیسے ہے یہ سمجھ لیجئے۔ ہر وقت کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے توجہ دل کی طرف۔ دل کا مقام کہاں ہے؟ بائیں طرف، الٹی طرف، پستان سے 2 انگلی نیچے تھوڑا پہلو کی طرف، یہ دل کا مقام ہے۔ یہاں تصور رکھنا ہے دل دھڑک رہا ہے، دھڑکن کی آواز ہے، دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہر وقت کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے توجہ دل کی طرف رکھنی ہے کہ دل کی دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ دل کا ذکر ہے۔ تمام لوگوں کو یہ دل کے ذکر کی اجازت ہے۔ جب آپ یہ دل کا ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ برکت عطا فرمائے گا کہ دل میں نور معرفت جمع ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس دل کے ذکر کو جلدی حاصل کرنے کے لیے ہمارے ذہن ایسے ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں، تصور کرنے لگتے ہیں تو کہیں اور نکل جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کا تصور ہٹے دوبارہ دل کی طرف لوٹانا ہے کہ دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس دل کے ذکر کو جلدی پریکٹس کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت ادا کرنی ہے جس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ اللہ کے ذکر کو فکر کے ساتھ کرنا، یہ مراقبہ ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ ہر وقت توجہ رکھنی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، لیکن مراقبہ کیسے کرنا ہے؟ جیسے فارغ وقت ملا سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ۔ میرے مرشد کریم فرماتے ہیں صرف نبیوں کا خمیر پاک ہے، کوئی شخص اپنی پاکی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنی گناہوں کی توبہ۔ توبہ کرنے کے بعد آنکھیں بند کی، گردن کو جھکایا، تصور دل کی طرف لے گئے اور تصور کیا کہ دل دھڑک رہا ہے، دھڑکن کی آواز ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ مراقبہ ہے، یہ کثرت ذکر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے عرض کی کہ اللہ والے کی صحبت، ان کی تربیت کا اہتمام کریں گے۔ یہ دل کا پیالہ نور سے بھر جائے گا اور اس میں غلاظت نہیں ڈالنا۔ اپنے حال کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر پابند کرنا ہے۔ میں یہ بھی گمان نہیں رکھتا کہ آج کا دن آپ پلٹ کر جائیں گے تو فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام شریعت مطالعہ آپ پر طاری ہو جائے گی، مگر میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آج سے، ابھی سے ہم ابتدا ضرور کریں گے۔ مسلمان کا ہر آنے والا دن اس کے پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے، یعنی ہر آنے والا دن وہ نبی کے رنگ میں زیادہ رنگا جاتا ہے بنسبت پچھلے دن۔ اپنا محاسبہ، اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کریں۔ کیا میرے اگلے دن آج میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل زیادہ کیا یا کل کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر ہر آنے والا دن ایک قدم ہمیں آگے بڑھائیں۔ حضور کی تابعداری میں، اطاعت میں ہم ایک قدم آگے بڑھیں ہر آنے والا دن۔ یہی مومن کی پہچان ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ دل کا پیالہ نور سے بھر جائے گا، آپ کے آگے پیچھے نور ہوگا۔ پھر جس طرح بابا جی نے فرمایا تھا نا کہ اب غزالی پک گیا ہے، اب اس کے پاس کوئی بیٹھے گا تو اللہ کی راہ کو پائے گا، پھر وہ لمحہ بھی آئے گا، مگر یہ تب آئے گا جب ہم ان بیماریوں سے بچنے کا انتظام کر ہی رکھیں گے، اور وہ میرے مرشد کی صحبت اور آپ کی تربیت ہے کہ یہ بیماریاں دل سے دور ہوتی ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ دل کے اندر یہ نور ڈالتے رہنا ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے تاکہ یہ نور مسلسل دل میں اڈلتا جاتا رہے، جاتا رہے، جاری رہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ یہ شان ہم سب کو عطا فرمائے۔ ابھی ہم 6:05 اثر بھی کتنا ٹائم؟ 15 منٹ۔ ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے ختم خواجگان کر لیتے ہیں۔ بالآخر دروشی پڑھیں گے۔ پہلے آپ سب حضرات جو ہیں وہ 10 مرتبہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ مجلس کا منعقد کرنا، ذکر کرنا
پہلے ہم تھوڑا سا ختم خواجگان کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد مراقبہ کرتے ہیں. تو 10 مرتبہ سب لوگ درود شریف پڑھیں.